تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور معصوم بچوں، اور میری آواز سننے والی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق دی. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز کو قبول فرمائے. ہمارا کام صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ عبادت قبول ہونے کے لیے بھی کوشش کرنا ہے. ہم یہ سمجھ کر نکل نہ جائیں کہ چلو عشاء کی نماز ادا ہو گئی، بلکہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس نماز کو قبول فرمائے. تب ہی جا کر ہماری ان عبادتوں کا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ مل سکتا ہے. چاہے وہ ہماری عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، فرض ہو یا نفل، صدقہ ہو یا خیرات، ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے. نیکی کریں، نیکی کے کام کے بعد فوری طور پر ایک تڑپ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، ورنہ جو ہے جیسے فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ ہماری اس نماز کو قبول فرمائے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر اور اس کا احسان یہ ہے کہ پھر ایک اور موقع ہمیں اور آپ کو عطا کیا. وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اپنی غفلتوں سے باز آنے اور بیان کے اندر جو باتیں بتائی جائیں گی اس پر عمل کرنے کی توفیق سے یہاں بیٹھنے کا موقع ملا. تو اس لیے بھی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس لیے بھی اس محفل کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کہیں بندے بیٹھ کر دینی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. پہلا فائدہ یہ کہ فرشتے یہاں سایہ فگن رہتے ہیں. جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں فرشتوں کا ایک جھوڑ جو ہے یہاں رہتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت رہتی ہے، اور ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. گناہ ہم کریں، مغفرت کی دعا فرشتے کریں. اور جب وہ واپس چلے جاتے ہیں محفل ختم ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو. کیا اللہ نہیں جانتے ہیں فرشتے کہاں تھے؟ جانتے ہیں. باوجود اس کے اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو. فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں آپ کے بندوں کی محفل سے آ رہے ہیں. تو اللہ بولتے کیا کر رہے تھے وہ بندے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا،
اور وہ کیا چاہتے ہیں بندے، میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی رضامندی اور آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو سبحان اللہ، ایسی محفلیں جو ہیں مختلف احادیث کے ذریعے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ برکت اور رحمت والی محفل ہوتی ہے۔ تو ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے، اپنے اندر کی کمزوری دور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور اس نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ عمل ہم اور آپ کو دونوں کو کرنا ہے۔ یہ بات میرے لیے نہیں فلاں کے لیے، یہ بات میرے لیے نہیں فلاں کے لیے نہیں، مولانا نے میرے لیے بیان نہیں کیا آپ کے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں اس کے لیے کیا، نہیں۔ یہاں جو بھی بیان ہوتا ہے، جو بھی دینی بات ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ جو عمل کر لیا اس کو فائدہ پہنچ گیا، جو عمل کرنے سے رہ گیا وہ محروم ہو گیا۔ تو ہم جہاں بھی اس طرح کی محفل جمے گی تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت کے بارے میں کون کون جانتے ہیں؟ اس آیت کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں۔ کون کون سمجھ گئے اس آیت کو؟ پھر ایک مرتبہ پڑھو آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب بولیے کس بارے میں بیان کرنے والا ہوں میں؟ رمضان اور قرآن۔ یہ آیت میں سمجھتا ہوں ہر رمضان سے شروع ہونے سے پہلے لے کر رمضان ختم ہونے تک سنتے ہیں۔ کس کس کو یاد ہو گئی ہے آیت سنتے سنتے؟ یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ آدھا حصہ یاد ہے۔ اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات مختلف صورتوں کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے سورہ قاف ہے، تو صحابہ اور صحابیات مختلف صورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے خطبے کے اندر، نماز کے اندر اس سورے کو نبی کی زبان سے سن کر یاد کر لیا۔ ایسی موٹی موٹی آیتیں ہیں جو بار بار آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اگر ہم غور سے سنیں، اس آیت کو لے جا کر پھر سے جو ہے دوبارہ پڑھیں، وہ آیت کہاں ہے تلاش کر لیے، امام صاحب سے یا پھر خطیب صاحب سے پوچھ لیے دوبارہ، تو ہمیشہ کے لیے وہ آیت یاد رہ جاتی۔ ایک چھوٹے سے صحابی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو قرآن کا ایک بڑا حصہ یاد ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، مسلمان جو صحابہ ہیں وہ بھی وہاں پہنچتے، وہ قرآن پڑھتے، تو یہ بچہ سنتا سنتا یاد کر لیا، اسلام بعد میں قبول کرے۔ تو اس طرح ہمیں بھی جو ہے چاہیے کہ ہم قرآن کی اہم اور چھوٹی چھوٹی جو آیتیں بار بار سنتے ہیں وہ یاد کر لینا چاہیے۔ یاد کریں گے انشاءاللہ؟ تو رمضان کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے بیان ہوگا۔ اس آیت کو آپ نے سامنے رکھ کر کہا۔ اسی آیت میں رمضان کا ایک اور کام بھی ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ روزے رکھنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث پڑھی میں، حدیث کے اندر ایک حدیث کا ٹکڑا روزوں کا تھا، ایک حدیث کا ٹکڑا کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ ایک اور کام ہم لیلۃ القدر آخر میں آتی ہے، اس سے پہلے ہر دن کیا کرتے ہیں؟ تراویح پڑھتے ہیں۔ تو تراویح کا ذکر ہے۔ تو رمضان آنے والا ہے کسی کو شک؟ ہاں، ہماری زندگی پر شک ہے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ رمضان تو آئے گا، اب ہم کو دعا کرنا ہے کہ اے اللہ رمضان ہمیں عطا کر۔ کتنے لوگ دعا کرے اب تک؟ کر رہے ہیں؟
انشاءاللہ آج سے کنٹینیو کرتے رہیں گے دعا کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کرے. کس لیے؟ حریص کھانا ہے، حلیم کھانا ہے، روزانہ نئے نئے ڈش پکانا ہے، ہاں دہی وڑا ہونا ہے افطار میں، پکوڑی ہونا ہے افطار میں، مزے مزے کے فروٹ ہونا ہے افطار میں، شاپنگ کرنا ہے. ہاں اس کے لیے چاہیے نا رمضان. رمضان کا مہینہ مطلب اب صرف کھانے پینے کا ہو گیا ہے. حقیقت افطار کو شروع کرے تو سحری تک ختم، سحری میں کھانا شروع کرے تو پھر جو ہے آخری اذان کون سی مسجد کی ہوتی تب تک کھاتے رہو. ہاں نہیں، رمضان کا مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں، شاپنگ کے لیے نہیں. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ بندگی کا مہینہ ہے. مطلب صرف رمضان میں کریں گے کیا عبادت؟ صرف رمضان میں؟ رمضانی مسلمان، رمضانی نمازی، رمضانی روزے دار؟ ہاں نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے اللہ کی بندگی کرنا ہے. کوئی دن کوئی لمحہ بغیر بندگی کے، بغیر عبادت کے نہیں گزرنا ہمارا. اب آپ بولیں گے مولانا بیت الخلاء کو جاتے ہم وہاں کیسے بندگی کریں گے؟ بیت الخلاء سے واپس آتے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں غفرانک. مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. کس لیے؟ 5 منٹ 10 منٹ 4 منٹ جو میں وہاں بیٹھا تیری بندگی سے محروم رہا، میں تیری عبادت سے اور تیرے ذکر سے محروم رہا، میں اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ وہاں جانے سے پہلے بھی اور وہاں سے آنے کے بعد بھی ہم کو اللہ کی بندگی کرنا ہے. صرف رمضانی مسلمان نہیں، ربانی مسلمان بننا ہے. روزانہ نماز، روزہ، روزہ تو روزانہ نہیں، جتنے نیک اعمال ہیں سب روزانہ کرنے کے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے تو کرنا کیا ہے؟ ایک تو دعا کرنا ہے، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. آپ سفر پر نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچانک جا کر بس میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں، پلین میں بیٹھ جاتے ہیں اچانک. کبھی کبھار ہوتا ہے اچانک، لیکن اتنا اچانک ہو تب بھی جو ہے بغیر کس کے نہیں جاتے ہم؟ پلاننگ، تیاری. بغیر تیاری کے کوئی کام نہیں ہوتا. تو اس لیے رمضان جو ہے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے. بزنس مین کیا کرتا ہے؟ سیزن آنے سے پہلے پوری تیاری کرتا ہے. پیسہ نہیں ہے، پیسہ کہاں سے لینا، مال کہاں سے لینا، ہول سیل میں کتنا، کم میں کہاں سے ملتا، کہاں شاپ رکھنا، کیسے چلانا، کتنے بچے کام کرنے کے لیے ہونا ہے، میں کتنا کمانا ہے، گزشتہ سال کتنا نقصان ہوا بزنس میں، اب اس رمضان میں یا اس مہینے میں یا اس سیزن میں مجھے پوری طرح کمانا ہے، اس نقصان کی بھرپائی کرنا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ پوری تیاری ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمیں اور آپ کو رمضان کی بھی تیاری کرنا ہے، رمضان کی بھی تیاری کرنا ہے. گزشتہ رمضان بہت نقصان ہوا ہمارا، ہوا نہیں ہوا؟ کون کہہ سکتے ہیں 100% ہم رمضان سے فائدہ اٹھائے؟ ہے یقین؟ ہمارے روزے قبول، ہماری نمازیں قبول، ہماری تراویح قبول، ہماری لیلۃ القدر کی عبادتیں قبول، یا ہماری دعائیں قبول ہوئی، ہمارے صدقات و خیرات قبول ہوئے؟ ہے ہم کو یقین؟ اسلاف جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے. کس لیے؟ اے اللہ رمضان عطا کر، اے اللہ رمضان دے دیجئے، رمضان دے دیجئے. رمضان مل گیا، عبادت کر لیے، پھر 6 مہینے لگاتار دعا کرتے. کس لیے؟ رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کے قبولیت کے لیے. ہم کتنی دعائیں کیے رمضان کے بعد سے؟ اللہ ماشاءاللہ کبھی یاد آ گیا رمضان تو کر لیے، کبھی گھر میں دہی وڑا بن گیا تو رمضان یاد آ گیا تو یاد کر لیے رمضان، ورنہ رمضان گیا تو پھر رمضان تک ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے روزانہ ہم کو دعا کرنا چاہیے. اس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف 6 مہینے سے دعا کرتے تھے.
اب ہمارے پاس بقیہ کتنے دن ہیں؟ کتنے دن باقی ہیں؟ بڑے مشکل سے 20 دن باقی ہیں. کل پرسوں سے شاید منصف پیپر، اعتماد، سیاست میں سب میں ایک ایڈ آنا شروع ہوگا. کیا اب کتنے دن باقی ہیں؟ حلیم کے لیے 20 دن، 19 دن، 18 دن، 17 دن، 1 دن باقی ہے. کس کے لیے؟ حلیم کے لیے. حلیم کا ایڈ رہتا ہو. رمضان کی عبادت کے لیے نہیں، رمضان کی بندگی کے لیے نہیں. تو ہم کو ایسا نہیں بننا ہے. ہم کو جو ہے حقیقی معنی میں رمضان کا مزہ لینا ہے. رمضان کا مزہ بندگی سے آئے گا، رمضان کا مزہ عبادت سے آئے گا، رمضان کا مزہ تراویح سے آئے گا، رمضان کا مزہ روزے سے، سحری اور افطار سے آئے گا، رمضان کا مزہ صدقہ اور خیرات سے آئے گا، رمضان کا مزہ دعا سے آئے گا، رمضان کا مزہ ذکر و اذکار سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، گھر میں دینی ماحول، بازار میں دینی ماحول، ہر چہاروں جانب زبان پر ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اس سے رمضان کا مزہ آئے گا. رمضان کا مزہ روزانہ نئے نئے ڈش سے نہیں آئے گا. وہ اللہ کی نعمتیں وہ ایسے ہی مل جائیں گی آپ کو. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو رمضان کا انتظار کرنا نہیں ہے. وہ تو جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی دے دیں گے. کب؟ جب ہم خالص اللہ کی بندگی کے لیے رمضان کی تیاری کریں گے. رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کرنا چاہیے. پہلا کام تو دعا کرنا چاہیے رمضان پانے کے لیے، اور دوسری چیز جو ہے توبہ کرنا چاہیے. سال کے 11 مہینوں کی ہماری جو غفلت ہے، ہماری جو بندگی میں کوتاہیاں ہیں، ہمارے جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں، اس کے لیے سچی توبہ اور مغفرت طلب کرنا چاہیے. اور تیسری چیز، توبہ کے بعد اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے. نیت پاک کرنی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے رمضان میں. ہم کو کیا کرنا ہے رمضان میں؟ کسی کو دکھاوے کے لیے صدقات اور خیرات نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نماز لمبی نہیں، سجدہ لمبا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں. خالص کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے اپنی نیت کو پاک اور صاف کرنا چاہیے. چوتھے نمبر پر اللہ سے اس بات کی مدد مانگنا چاہیے کہ یہ رمضان شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ہر دن ہمیں اے اللہ آپ اس بات کی توفیق دیجئے کہ رمضان کا پورا فائدہ اٹھا سکوں میں. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، توفیق. 5ویں نمبر پر پلاننگ کرنا چاہیے. بغیر منصوبے کے، بغیر پلاننگ کے ہمارا یہ مہینہ کامیابی کے ساتھ نہیں گزرتا. کیسی پلاننگ ہونی چاہیے؟ ایگزام آ رہا ہے، ایگزام کا ٹائم ٹیبل اسکول کالج سے بنتا نہیں بنتا ہے. کتنے گھنٹے امتحان چلے گا، کب سے کب تک چلے گا، بچہ 2 منٹ لیٹ آئے گا ایگزام سینٹر میں داخل کریں گے، 2 گھنٹے لیٹ آیا داخل کریں گے. ایگزام سینٹر میں آئے 3 گھنٹے بیٹھے اور اس کے بعد پیپر لے لیا گیا. اس کے بعد ٹیچر سے کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ کہ مجھے ایک لیسن یاد آ گیا، ایک آنسر یاد آ گیا، لکھنا ہے. پیپر واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح ہمارے اپنی لائف کا روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. ہم روزانہ کتنا ٹائم خراب کر رہے ہیں؟ میں بھی اور آپ بھی. کتنا ٹائم ہے؟ حساب اس کا نہیں ہے. نوجوان سوشل میڈیا پر، بزرگ غیبت میں، خواتین غیبت میں، سیریل میں بیٹھ کر جو ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں. چائے پی لیے، ایک چائے پیے، 2 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھے. نوجوان سارا ٹائم موبائل میں، رات کے 2 بجے تک. صبح ہوئی، کب ہوئی صبح؟ دوپہر، دوپہر سے رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک موبائل پر ہی. تو اتنا ٹائم کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، ہماری لائف کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہماری لائف کا کوئی پلاننگ ہمارے سامنے نہیں ہے. جی پیدا ہو گئے، جی رہے ہیں، چلے جائیں گے، نماز پڑھائیں گے، دفن کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہی ہمارے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی بات ہے. ایسا ہی ہے نا؟
عام طور پر تو ایسا ہی ہے. اس لیے کم سے کم اس مہینے کو اگر ہم ٹارگٹ کریں کہ یہ مہینے میں ہم کو 1,00,000 نیکیاں کمانی ہے, 1 کروڑ نیکیاں کمانا ہے, ہم کو اتنے روزے تو پابندی کے ساتھ رکھنا ہے, قرآن کی تلاوت اتنے پارے کرنا ہے, قرآن کا ترجمہ اتنے پارے پڑھنا ہے, نبی کی حدیث کو یاد کرنا ہے, نبی کے بتائے ہوئے دعاؤں کو یاد کرنا ہے, قرآن کی چند سورتیں یاد کرنا ہے, نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کو اتنا ٹائم خرچ کرنا ہے, ہمارے بچوں کو اتنے سورے یاد دلانا ہے, فلاں مسجد میں میں صف اول میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کروں گا, تراویح مکمل پڑھوں گا بلا ناغہ, تہجد کی نماز کو موقع مل جائے تو پھر سحری سے پہلے جو ہے 2-4 رکعت نماز پڑھ لوں گا, اور مغرب سے پہلے اتنی دعا میں کروں گا, میری اولاد کو کرنے کے لیے بٹھاؤں گا, میری بیوی کو, میری ماں کو, میری بہن کو, میری بیٹی کو دعا کرنے کا موقع دوں گا, اور پھر سحری سے پہلے دعا کروں گا, قرآن اتنا پڑھیں گے. اس طرح کا اگر ایک ٹائم ٹیبل بن گیا, روزانہ صدقہ کروں گا, روزانہ ایک بندے کو 1 کھجور صحیح افطار کراؤں گا, روزانہ کسی بھوکے کو سحری کا انتظام کروں گا, روزانہ کسی مسجد میں 1 روپیہ خرچ کروں گا, اس طرح اگر پلاننگ بنائیں گے تو پھر رمضان کا مزہ آئے گا, رمضان کا مزہ آئے گا. ورنہ بس ایسے ہی رمضان آیا, رمضان سے 1 دن پہلے مسجد کے وہ چھت پر چڑھے, چاند دیکھے یا کسی نے کہہ دیا اور آگے تراویح پڑھنے کے لیے کتنے دن, کتنے صف کی مسجد ہے یہ؟ قریب 20 صف نظر آ رہے ہیں. شروع رمضان میں کتنے صفیں مرتی ہیں ہماری ہر مسجد, کتنے؟ فل. آہستہ آہستہ یہی حال پھر. تو رمضان کے شروع کے 5 دن 10 دن نہیں, پورا مہینہ ایک پلاننگ کے ساتھ اگر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے ہم. آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی, آپ کے پڑوسی, آپ کے محلے کے عزیز و اقارب, رشتہ دار, سب کو ابھی سے تیار کرنا پڑے گا. شادی کی دعوت دیتے ہیں, سب سے کہتے ہیں 1 دن پہلے آ جائیے, 1 رات پہلے آ جائیے, بیٹی ہے تو 8 دن پہلے بلا لیے, بہن ہے تو 8 دن پہلے بلا لیے, بھائی ہے تو 4 دن پہلے بلا لیے, دوست ہے تو 1 دن پہلے بلا لیے. تو اس طرح آپ خوشی میں پورے خاندان کو, رشتہ دار کو, دوستوں کو, اڑوس پڑوس کو, مسلیوں کو جیسے جوڑ لیتے ہیں, اسی طرح ہر نیک کام میں جوڑنا چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے. بولے یہ رمضان آ رہا ہے, اس رمضان کو دیکھو بیٹے ضائع نہیں کرنا ہے, دیکھو بیٹی ضائع نہیں کرنا ہے. امی جان آپ بھی ضائع نہیں کرنا, ابو جان آپ بھی ضائع نہیں کرنا. ہم سب مل کر اس رمضان کو جو ہے ایسے گزاریں گے جیسے صحابہ اور سلف گزارتے تھے. ہم رمضان آنے سے پہلے روزانہ 5-10 منٹ گھر میں گفتگو کرنا چاہیے. رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ ہاں ابا ہم سب مل کے سیم ڈریس پہنیں گے, سیم توپ سلا لیں گے, سیم جھبا سلا لیں گے, سیم ڈریس سلا لیں گے. نہیں, یہ ساری کی چیزیں آنے اور جانے والی ہیں. اس کی بھی تیاری کرنا ابھی کر لینا ہے, رمضان میں نے ابھی سے کر لینا ہے. لیکن ہم جو بیٹھ کر گفتگو کریں گے وہ روزانہ رمضان کیسے گزاریں گے, کیا کھائیں گے نہیں, کیا کھلائیں گے, کیا پہنیں گے نہیں, کیا پہنائیں گے, کہاں نماز پڑھیں گے, کتنا قرآن پڑھیں گے. تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اچھا بیٹے آپ 3 قرآن ختم کرنا لیکن ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھتے چلنا. بیٹی آپ 3 مرتبہ قرآن ختم کرنا, کم سے کم ہر 10 دن میں 1 مرتبہ, ساتھ میں تم کو مکمل قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے یا کم سے کم آدھے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے. بیٹے آپ کو 40 حدیثیں چھوٹی چھوٹی یاد کرنی ہے, میننگ کے ساتھ یاد کرنا ہے. بیٹے آپ کو کم سے کم 30 چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنا ہے. امی جان آپ کے پاس تو 24 گھنٹے ٹائم ہے, کم سے کم آپ 15 چھوٹی سورتیں یاد کر لیجئے. آپ نواسوں کو بٹھا لیجئے, آپ پوتروں کو بٹھا لیجئے, آپ جو ہے ذکر و اذکار کرائیے.
اس طرح پلاننگ کر کے پورے گھر کو شامل کرنا چاہیے، تب جا کر آپ کو رمضان کا مزہ آئے گا۔ آئے گا نہیں آئے گا؟ کریں گے؟ کوئی کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کام کے تعلق سے کسی بھی طرح کی مدد چاہیے ٹائم ٹیبل بنانے، مجھے یاد کیجئے، میں آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے دوں گا۔ سحری سے لے کر سحری تک کا ٹائم ٹیبل آپ گھر میں لگا دینا چاہیے، اس کو 1 منٹ کا ٹائم ٹیبل، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، آفس کب جانا، بزنس کب جانا، افطار کی تیاری کب سے کب تک کرنا، سحری کی تیاری کب سے کب تک کرنا، خواتین کب پکانا، کب سونا، کب ذکر کرنا، کب قرآن پڑھنا، کب ترجمہ پڑھنا، کب مسجد میں آنا ہے، پورا ریکارڈ جو ہے گھر میں آپ ہر ایک کے کمرے میں لگا دینا۔ ایسی جگہ لگانا جہاں نظر آئے اس کو۔ بیٹے 8 بج گئے، آپ ابھی تک مسجد نہیں گئے، آپ کو تو 7:55 کو مسجد میں رہنا تھا، آپ پہلے دن پوچھ لیے، دوسرے دن کیا ہوگا؟ بیٹا آپ کا مسجد آ جائے گا۔ آپ بولے بیٹی ابھی آپ پکوڑے بنا رہے ہیں، افطار سے 10 منٹ پہلے افطار کی تیاری ختم کر کے دسترخوان کے پاس دعا کرنا تھا، آج کیوں نہیں دعا کرے؟ چلیے بیٹھ جائیے، دعا کیجئے، جو ہے وہ افطار کر لیں گے۔ ہم مرد حضرات ہیں تو خواتین کو راحت دینا رمضان میں، یہ نہیں کہ افطار میں 10 قسم کے پکوان ہو تو افطار ہوگا، نہیں۔ آپ جو ہے بتا دیں گھر والوں کو، پوری فیملی کو، کہ 15 منٹ پہلے روزانہ افطار سے پہلے بیٹھ کر دعا کرنا چاہیے۔ آخری لمحے تک، اذان ہونے تک پکاتے رہتے ہیں، نہیں، غلط ہے یہ۔ ہم آخری محفل، آخری منٹ تک بازار میں جو ہے فروٹ لے رہے ہیں، کھجور لے رہے ہیں، فلا لے رہے ہیں، نہیں۔ آپ روزانہ نہ صحیح کم سے کم جو ہے 8 دن، 2 دن، 3 دن کا ایک ساتھ لا کر رکھ دیجئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارے فروٹ ایک ساتھ کھا لیں۔ کھجور سے افطار کر لیں، بعد میں جا کر فروٹ کھائیں، فروٹ سے افطار کر لیں، بعد میں جا کر وڑا کھائیں، وڑا سے افطار کر لیں، بعد میں جا کر بریانی کھائیں۔ آپ ہمارا جو مین ٹائم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ روزے کی حالت میں افطار سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ ہمارے خواتین کچن میں اور ہم مارکیٹ میں۔ پھر کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے، پریشان ہیں ہم، پرابلمس ہیں ہم، روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں، بیماریاں ہیں، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، فلا، سارے سال کے 11 مہینے پریشانی۔ سال کے 11 مہینے تو نہیں کہ کم سے کم 1 مہینہ جو دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس میں تو بیٹھ کر ہم دعا کریں۔ سحری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے سال کے 12 مہینے ہر دن اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ کہاں آتے ہیں؟ آسمان، دنیاوی آسمان پر آتے ہیں، زمینی آسمان پر۔ ہم دعا نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم رمضان میں جو ہے سحری کے بہانے ہم جاگتے رہتے ہیں، تب تو دعا کرنا چاہیے۔ قرآن سال کے 11 مہینے تو بہت کم پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے روزانہ آپ اگر اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے تو پھر اس کے بعد آخری تاخرات کے دن مجھے بلا کر بولیں گے کہ مولانا ہمارا یہ رمضان بہت اچھا گزرا، میری عمر 60 سال ہے، میری عمر 40 سال ہے، میں کبھی ایسا رمضان نہیں گزارا، میری عمر 20 ہے، میں آج تک جو اس طرح کا رمضان نہیں گزارا، الحمدللہ یہ رمضان میرا بہت اچھا گزرا ہے۔ گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو 5 کام میں نے آپ کو بتائے۔ پہلا کام کیا ہے؟ دعا، جی۔ دوسرا توبہ استغفار، گناہوں کی مغفرت۔ تیسرا اخلاص، اخلاص۔ چوتھا اللہ سے توفیق مانگنا، مدد مانگنا رمضان میں کامیابی کے لیے۔ 5واں روزانہ کا شیڈول تیار کر کے لگا دینا، پوری تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا۔ 6ٹھی چیز، ہمیں اور آپ کو رمضان کی تیاری میں، رمضان میں شاپنگ کے نام پر پورا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا، ابھی سے آپ کی جتنی طاقت ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے، آپ جو پہن سکتے ہیں، اللہ نے جتنی طاقت دی، جو میسر ہے، اس کپڑے کی یا اس چیز کی تیاری ابھی سے کر لیجئے۔ اکثر خواتین شاپنگ کو نکلتے ہیں کیا ٹائم پہ؟ کون سے ٹائم پہ؟ شام۔ افطار کہاں ہوا؟ عشاء کہاں ہوئی؟
تراویح کہاں ہوئی؟ کتنا اہم ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہماری خواتین پورے چار مینار کے پاس ایسا لگتا ہے کہ خواتین کا سمندر ہے, خواتین کا سمندر ہے. اس لیے آپ ذمہ دار ہیں. آپ کل ہی سے فیصلہ کر بتا دیجئے کہ یہ لو, یہ 5,000, یہ 10,000, یہ 2,000, یہ 3,000, ابھی چلو شاپنگ کر آ جاؤ. بیٹی کو کیا لینا ہے, آپ کو کیا لینا ہے, بیٹے کو کیا لینا ہے, مجھے کیا لینا ہے. نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جب ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں, رمضان کے 30 دن ہمارے ایسے گزریں گے, اس میں ایک دن بھی ہمارے لیے شاپنگ کے لیے نہیں ہے, تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. اور یہی شاپنگ ہمارا پورا رمضان برباد کرتی ہے, پورا رمضان برباد کرتی ہے. اور خاص طور پر رمضان کے کون سے دن سب سے افضل ہیں؟ آخری عشرہ. کہاں رہتی ہیں ہماری پوری بہنیں؟ آخری عشرہ کا مطلب ہو گیا شاپنگ. چار مینار کے پاس قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے, گاڑی لے جانا دور کی بات. تو گویا آخری عشرہ جہاں ہمیں گھر میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے ہم عبادت میں لگانا تھا, وہ ایام جو بہت مبارک ہیں ان ایام کو ہم مارکیٹ میں لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے 10 دنوں میں داخل ہو جاتے, شد میذرہ, اپنی کمر کس لیتے, وَأَيْقَدَ أَهْلَهُ, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے, احیا لیلہ, اور آخری کے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں اس کو زندہ رکھتے. زندہ رکھنا مطلب عبادت میں, اللہ کی بندگی میں, ذکر میں, تلاوت میں, دعا میں. ہم بھی پوری رات جاگتے ہیں. کہاں جاگتے ہیں؟ مارکیٹ میں, روڈوں پر پوری گلیاں سجی ہوئی رہتی ہیں, پوری گلیاں جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. پہلے دور تھا بیٹھ کر سب بات کرتے تھے, آج کے دور میں کیا ہے, سب بیٹھتے ہیں ایک ساتھ مگر کرتے کیا ہیں؟ بات چیت تو نہیں, فون میں رہتے ہیں. تو اس کو جو ہے جاگنا کہتے ہیں, رات کو زندہ رکھنا نہیں کہتے ہیں. رات کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کی بندگی کریں گے. تو آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے عمل کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کمر کس لیتے تھے, گھر والوں کو جگا دیتے تھے اور رات کو زندہ رکھتے تھے. تو اس کے بجائے اگر ہم اور آپ جو ہے شاپنگ میں لگ جائیں گے تو رمضان کا مزہ نہیں آئے گا. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان سے پہلے چھٹا کام, دنیاوی اعتبار سے چھوٹی موٹی اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی عید کی تیاری کر لینا چاہیے. عید پرانے کپڑے میں بھی ہوتی ہے, نئے میں بھی ہوتی ہے. عید پھٹے کپڑے کے اندر بھی ہوتی ہے اور اچھے کپڑے کے اندر بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ پورا پیسہ جو ہے کپڑے کے اوپر بہا دیں ہم, نہیں. ہم جو ہے آج کے بعد اپنے پیسے کا حساب کر کے ایک ٹارگٹ بنانا ہے. رمضان کی تیاری کے لیے اتنا پیسہ, روزانہ کا کھانے کے لیے اتنا پیسہ, صدقے کے لیے اتنا پیسہ, مسجد کی تعمیر کے لیے اتنا پیسہ, مدرسے کی ترقی کے لیے اتنا پیسہ, مسجد کے امام کے لیے اتنا ہدیہ, اتنا تحفہ, مسجد کے میرے پڑوسی مصلی جو غریب ہیں ان کے لیے اتنا, میرے گھر کے پڑوس میں جو ہیں ان کے لیے اتنا. آپ جو ہے ایسا تقسیم کر دینا چاہیے پیسے کو, اگرچہ کہ 10 روپے صحیح, 10 روپے صحیح کہ روزانہ میں 10 روپے بچاؤں گا اور میرے پڑوسی کی مدد کروں گا تاکہ وہ عید کی تیاری کر لے, تاکہ وہ رمضان کا راشن لا لے, تاکہ وہ عید کے دن اچھا کھائے پیے, تاکہ وہ یتیم بچے اپنے باپ کی کمی محسوس نہ کریں, تاکہ میری بیوہ بہن اپنے شوہر کی کمی محسوس نہ کریں, میرے بھتیجے میرے بھائی کی کمی محسوس نہ کریں, میرے پڑوسی پریشان نہ ہو. اس طرح سوچنا چاہیے ہم کو, اور ہماری یہ سوچ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے صرف سوچ لیا, نیت کر لی, اللہ نے موقع دیا کر لیے, اگر موقع نہیں ملا
تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ مل گیا نا اجر. آپ آج بیٹھ کر پورا حساب کتاب کر کے مجھے رمضان میں اتنے لوگوں کی اتنی مدد کرنی ہے، بعض کی کر سکے بعض کی نہیں کر سکے، 3,000 1,000 5,000 کا آپ نے حساب لگایا، 500 آپ نے خرچ کیے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، لیکن آپ کو اجر مل گیا. آپ کی صرف نیت پر جو ہے آپ کو اجر مل گیا. تو اس لیے جو ہے آپ اپنے پیسے کو اس طرح تقسیم کیجئے. اللہ نے جن کو زکوٰۃ دینے کا مستحق بنایا ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے. جو ہم میں سے زکوٰۃ دینے کے مستحق نہیں ہیں، طاقتور نہیں ہیں، روزانہ کم سے کم صدقات اور خیرات کرنا ہے. ایک آدمی کو افطار کرانا کتنا ثواب؟ کتنا؟ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب آپ کو ملنے والا ہے. اور روزے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دینے والا ہوں. کتنا دے گا؟ اللہ کے پاس کمی ہے کمی؟ بس ہمارا خلوص ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے. اتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا. اور آپ نے کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کر کسی کو افطار کرا دیا، ثواب کتنا ملا؟ کما سکتے ہیں آپ 2 لاکھ روپے دے کر وہ ثواب کما سکتے ہیں، 3 لاکھ دے کر ثواب کما سکتے ہیں، نیکی کما سکتے ہیں. لیکن آدھا کھجور کا ٹکڑا آپ دے کر افطار کرا دیے تو آپ کو ثواب مل گیا، نیکی مل گئی. اور یہ مشکل ہے ہمارے لیے؟ ہے مشکل؟ آج کے دور میں 3-4 دن کا کم سے کم ہر ایک کے گھر میں راشن رہتا ہے. فریج کھولو تو ایک آدھ آدمی کا کھانا نکل ہی جاتا ہے. تو اس طرح اگر پلاننگ کریں گے کہ رمضان میں ہم کو ہر دن 1000 نیکیاں کمانی ہے، صدقے کے ذریعے، افطار کے ذریعے، سحری کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، اور کیا کہتے ہیں چلتے پھرتے جو نیکیاں ہو سکتے ہیں. رمضان میں سونا بھی مومن کے لیے عبادت کا ایک ذریعہ ہے. سونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل سحری کر لیے تو کب اٹھنا ہے؟ بہت مشکل ہو گیا تو ظہر کے 4 ٹھونگا مار لیے، پھر سو گئے تو پھر افطار کو اٹھانا پڑے گا. اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں. روزہ رکھنے کا اصل مقصد جو ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے. روزہ رکھیے آپ. روزہ رکھنے کے بعد آپ جب جاگ کر تمام عبادتوں کے ساتھ اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی ادا کریں گے تب آپ کو روزے کا فائدہ اور روزے کا مزہ محسوس ہوگا. آپ کو سوئے 5:30 بجے جگاتے اٹھنے کے بعد بولتے کہ روزہ لگ رہا ہے. بھائی آپ 12 گھنٹے سوتے رہیں گے تو روزہ لگے گا اور روزے کا فائدہ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا، روزے کا مزہ بھی آپ کو نہیں آئے گا. تو اس لیے جو ہے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے رمضان کی تیاری ابھی سے کریں. رمضان کا ایک شیڈول بنائیں. 6 باتیں میں آپ کے سامنے رکھا اور 6 باتوں میں سے 7ویں بات آخری تھی، وہ یہ کہ ہمارے پیسوں کا ہم حساب کتاب کر کے اس کو بھی تمام کاموں میں تقسیم کر دیں گے. کہیں ہم کو قرض لینے کی ضرورت نہ پیش آئے. قرض لے کر عید کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق کریں گے. ہر سال مارکیٹ میں نئے ڈریس آتے ہیں، کوئی ضروری نہیں پورا فیشن کا ہی عید کا ڈریس لیں گے ہم. نہیں، ہم کو اللہ نے جتنی طاقت دی اتنا اسی میں سے پھر دوسروں کی بھی مدد کریں گے. صحابہ کے پاس کیا تھا بولیے؟ کوئی چیز تھی کیا؟ اس طرح ہمارے پاس جیسے جماع صحابہ کے پاس تھا، جتنا تھا اسی میں سے جو ہے وہ صحابہ دوسروں کے لیے قربانی دیا کرتے تھے. ایثار کا جذبہ تھا. ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. صحابہ کی بات نکل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں معلوم کیا کھانے کے لیے کیا ہے، کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، کچھ نہیں ہے. اب مہمان ہے نبی کے، کھلانا ہے رات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھلائے. ایک صحابی اٹھے بولے میں کھلاؤں گا. صحابی گھر گئے،
بولے میں نبی کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، کیا ہے کھانے کے لیے؟ بولے سوائے بچوں کے کوئی چیز اور ہمارے پاس کھانے نہیں ہے، بچے کھائیں گے تو بس ہو جائے گا۔ اب اگر ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی، آپ مجھے لے کر چلے جاتے تو کیا ہنگامہ ہوتا آپ جانتے ہیں۔ پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، 10 منٹ آپ مجھے باتوں میں بٹھا کر جو ہے ہمارے پاس جو کھانا پکانے کا نظم ہے، کوکر ہے، گیس ہے، فلاں ہے 5 سے 10 15 منٹ کے اندر کھانا بن کر تیار ہو سکتا ہے، یا نہیں تو ہوٹلوں کی تو بھرمار ہے، ہوٹل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے بک کر دیے، یہاں بات ختم نہیں، کھانا آ گیا۔ لیکن پھر بھی 1000 تانے ہمارے گھروں میں سننے کو ملتے ہیں۔ مگر صحابہ جو ہے ایسے نہیں، صحابیہ ایسے نہیں تھے۔ وہ صحابی لے کر گئے، بولے بیٹو بچوں کو کھانے کے لیے ہے، ہم کو بھی کھانے کے لیے نہیں۔ بولے ٹھیک ہے، بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو، آج جا کر بولو آپ آج بچوں کو بھوکا سلا دو، میں 3 مہمانوں کو لے کر آؤ۔ کیا کیا رات میں ہنگامہ ہوتا دیکھیے آپ۔ بچوں کو سلا دیں گے، ٹھیک ہے سلا دوں گی میں۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تو ہے میزبان کا کام، کھانا ایک آدمی کا ہے۔ بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بھی کھانے بیٹھ جاؤں گا۔ کھانے کی جب شروعات ہوگی تو آپ جو ہے چراغ بجھا دینا۔ کیسے پلان کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم ہوئے تو کیا کریں گے؟ نہیں بول دو، چھوڑ دو، باہر سے ہی اندر رہیں گے، باہر سے ہی دھوکہ دے کر بھیج دیں گے۔ مگر صحابہ اور صحابیات کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ چراغ بجھا دیجئے، میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا، مہمان رسول پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ صبح میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی۔ اس صحابے کا نام بتائیں گے کوئی؟ کون صحابی تھے وہ؟ بولیے، کچھ نہ کچھ بولیے، غلط تھی صحیح، اس بہانے یاد ہو جائے گا نام۔ بچے بڑے کوئی بھی بول سکتے ہیں یاد۔ اور کوئی نام؟ حضرت جن کی شادی ہو کر ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا، جن کی نہیں ہوئے کہ ہے فیوچر میں وہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا، یہ صحابی کا رکھیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاد رہے گا اب نام، کون کون رکھیں گے اپنے بچے کا نام؟ یہ شاہ رخ خان، عرفان خان، فلاں خان، فلاں خان چھوڑ دیجئے، صحابہ اور صحابیات کے نام رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام رکھیے۔ زندگی میں ناموں کا اثر ہوتا ہے، وہ اوصاف و کوالٹیز پیدا ہوتے ہیں بچوں میں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے قرآن میں کیا نازل فرمایا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ویلیو دیتے ہیں اگرچہ کہ خود کو نقصان ہو جائے۔ الحمدللہ ہم کو تو نقصان نہیں ہوتا، اتنا ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو آپ اور ہم سب مل کر رمضان کو اچھے سے گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان کے تعلق سے جس آیت کو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور جو حدیثیں میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، اور پھر اسی کے اندر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو رمضان پالے وہ روزہ رکھ لے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے بھی ایمان کے ساتھ احتساب نیت یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن قام رمضان، جو رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اسی حدیث میں آخر میں نبی نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے گا اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا. یعنی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، آفر 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 ہی آفر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. دعا کرنے سے پہلے کتنے کام بتایا ہمیں وہ بتا دیں گے. دعا، استغفار، اخلاص، مدد اللہ سے توفیق، شیڈول ٹائم ٹیبل، شاپنگ، اور مال کی تقسیم. مال کی تقسیم. سال کے 12 مہینے جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھے، پورا رمضان کا مہینہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھے، ہماری خوشی اس قدر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اسے دیں. تو اس طرح مال کی پوری تقسیم میں ان کا بھی حصہ نکالنا چاہیے. نکالیں گے انشاءاللہ. 7 باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان میں داخل فرمائے اور رمضان کی تیاری کرنے کے ابھی سے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے گناہوں کی بخشش تجھ سے طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں رمضان میں پوری طرح ایک ٹائم ٹیبل، ایک منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ کی جانب سے جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اپنی آل و اولاد کے لیے ابھی سے رمضان کی تیاری کرنے، ان کے کپڑوں کی تیاری کرنے، کھانے پینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں مال و دولت کی شکل میں نعمتیں دی ہیں اے اللہ اس میں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، تراویح پڑھنے والا، تراویح میں پڑھے ہوئے قرآن کو سمجھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ صدقات اور خیرات کرنے والا بنا دیجئے. زکوٰۃ دینے والا بنا دیجئے اور زکوٰۃ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ پورا رمضان صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، سب کو اے اللہ رمضان کے مزے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیشہ ہمیں ربانی بننے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.